بہت سارے ناظرین مجھے سن رہے ہوں گے، حاجتیں ہوتی ہیں، ہماری ڈیزائرز ہوتی ہیں، ہماری تمنائیں ہوتی ہیں. آج میں بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں. آپ کے دل میں جو تمنائیں ہیں نا وہ پوری ہو سکتی ہیں، آپ کی حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی فی یوم 100 مرۃ قضى اللہ له 100 حاجۃ 70 منها لآخرتہ و30 منها لدنیا. آقا فرماتے ہیں جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا. 100 درود پاک، 100 حاجتیں پوری ہوں گی، اور فرمایا ان میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجیے، 100 درود پاک پڑھ کر ہم 100 حاجتوں کو پورا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. رب بڑا کریم ہے. آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ کی حاجتیں قبول ہوں، آسان ہو جائے. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اور یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی کہ اصل حاجتیں، اصل مرادیں آخرت کی ہیں، اور رب کتنا کریم ہے کہ 70 آخرت کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی. سبحان اللہ. افضل ترین وظیفہ، جی ہاں، صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا، حل فیکم غریب، کیا کوئی تم میں اجنبی تو نہیں بیٹھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں حضور، ہم سارے مسلمان ہی ہیں اور کوئی غیر نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو، دروازے بند کر دو. صحابہ نے دروازے بند کر دیے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ، ہاتھ اوپر اٹھا لو اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو. حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں ہم سب نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دیا. کچھ دیر اسی طرح ہم ذکر کرتے رہے، نبی پاک ذکر کرواتے رہے، اور اس کے بعد مالک کے جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا، ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم، تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا ہے. مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ، اے اللہ پاک تو نے مجھے یہ پاکیزہ کلمہ دے کر بھیجا، اسے پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. سبحان اللہ. تو کلمہ طیبہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس کے کمال کے فضائل ہیں. کیا خوبصورت شعر شاعر لکھتے ہیں نا، حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا، گوہر مقصد ہاتھ آیا، لا الہ الا کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. آپ اگر پرابلم میں ہیں، روزی کے مسائل ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا کوئی بھی پرابلم ہے، واقعہ سنیے. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی، بہت بڑے بزرگ، ایک شخص آیا آ کر کہتا ہوں بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط کی پوزیشن آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں کہ وظیفہ عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا استغفار کرو. وہ چلا گیا. اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس، حضرت ربیع بن صبیح رحمت اللہ، وہ دیکھ رہے تھے. دوسرا بندہ آیا، کہتا حضور تنگ دستی ہے، کاروبار میں ڈاؤن ہے، رزق میں تنگی ہے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. تیسرا شخص آیا، کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے، حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے. فرمایا استغفار کرو. چوتھا بندہ آیا، وہ کہتا کہ حضور میرے باغ میں، فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے. فرمایا استغفار کرو. حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا، دوسرا الگ، تیسرا الگ، چوتھا الگ، چاروں کو ایک ہی دوائی، چاروں کو ایک ہی وظیفہ، استغفار استغفار. آئے ہائے، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں. قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں. کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے. آپ فرماتے ہیں سورہ نوح 12:29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی. اب ذرا قرآن سنیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. سبحان اللہ. ذرا سنیے گا, اپنے رب سے معافی مانگو. استغفروا ربکم انہ کان غفارا, بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اب دے گا عطا, کیا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا, اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا, اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. باغات بھی بڑھ رہے ہیں, اولاد بھی عطا ہو رہی ہے, مال بھی بڑھ رہا ہے, بارش بھی ہو رہی ہے. کس چیز سے؟ استغفار سے. تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے, مسائل کا حل ہے. بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھے. اچھا, پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو. ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے, مسکرا بھی رہے ہیں, ہنس بھی رہے ہیں, اور استغفر اللہ, کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں. بہت سارے استغفار کے سیکھ ہیں. استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم, اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں, وہ رب جو بہت عظیم ہے, اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں. الگ الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں, مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے, معافی رب کو بہت پسند ہے. ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں, پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا, اس نے بہت گناہ کیے تھے. ایک بار اس نے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچا, گناہوں کے بارے میں غور و فکر کیا, تو اسے شرمندگی ہوئی. اس نے نادم و شرمندہ ہو کر 3 مرتبہ کہا, اللہم غفرانک, اللہم غفرانک, اللہم غفرانک. اے اللہ تیری بخشش, اے اللہ تیری بخشش, اے اللہ پاک تیری بخشش. اسی لمحے اس کو موت آ گئی اور اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے, اللہم غفرانک, اللہم غفرانک, اللہم غفرانک. استغفار کرنا, توبہ کرنا, گناہ یاد کر کے شرمندہ ہونا, یہ اللہ کو کتنا پسند ہے. ایک سبحان اللہ, اس کے بارے میں چند برکتیں آپ کو بیان کرتا ہوں. بڑی عظیم برکت یہ ہے کہ اس کی بدولت بندے کا تنگی اور غم دور ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے, جو ہمیشہ استغفار کرتا رہے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے, ہر فکر و غم سے اسے خلاصی عطا فرماتا ہے. اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں ہے, استغفار کرنے والے کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے. اتنی مہنگائی ہے, اتنی مشکلیں ہیں, اتنی تنگی ہے, لوگ قرضے میں ہیں, کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو. ارے بھائی سب کے پاس جاتے ہو, رب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ استغفار کرنا شروع کر دو, فرمایا ادھر سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا. اس کی برکت سے اللہ پاک دلوں کے زنگ کو دور فرماتا ہے. آئیے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کو معافی مانگنا, دل سے پکارنا کتنا پسند ہے. میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بتاتا ہوں, اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اپنی مناجات میں عرض کیا, یا اللہ یا رب. اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا, لبیک یا موسیٰ. آپ نے عرض کی, یا اللہ تو میرا مالک ہے, تو خالق ہے, میں تو تیرا بندہ ہوں. ارشاد ہوا, مجھے یہ پسند ہے کہ جب مجھے کوئی میرا بندہ یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب دوں. اللہ فرما رہا ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کی, یا رب کیا یہ ہر مطیع بندے کے لیے ہے؟ کیا ہر نیک آدمی کے لیے ایسا ہے کہ جب تجھے وہ پکارے تو لبیک فرماتا ہے؟ سنو, اللہ فرماتا ہے, ہاں بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کی, یا اللہ فرما بردار تو تیری اطاعت کرتا ہے, وہ بات تو سمجھ آ رہی ہے, گناہگار پر یہ کرم کس وجہ سے؟ اے ہے, سنو میرے رب کیسا کریم ہے. فرماتا ہے, اے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے, میرا پھر کرم, میری رحمت کس لیے ہے؟ برائی کرنے والا بھی, گناہ کرنے والا بھی مجھے پکارتا ہے, میں اسے بھی لبیک کہہ کر جواب دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بار وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ, ہمارا ایک نیک بندہ اس کا انتقال ہو گیا ہے, جا کے اس کو غسل دو, اس کو کفن دو اور اس کا جنازہ پڑھو. حضرت موسیٰ وہاں پہنچ گئے, اور جب وہاں جا کر آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے فلاں بندے کے پاس لے جاؤ جس کا انتقال ہوا ہے, مجھے غسل دینا ہے, کفن پڑھنا ہے, جنازہ پڑھنا ہے,
लोगों ने कहा हजरत ये तो जमाने का गुनाहगार, बड़ा बेहुदा, बड़ा बदकार शख्स था, आपको रब का हुक्म था, आपने गुस्ल भी दिया, कफन भी पहनाया, जनाजा भी पढ़ा, फिर रब की बारगाह में अर्ज की मौला बंदे तो ये कह रहे हैं ये तो बहुत बुरा आदमी था, तूने मुझे भेजा और फरमाया तेरा प्यारा बंदा, मैंने जनाजा भी पढ़ दिया, गुस्ल और कफन भी दिया। अब जरा आप सोचें कि किसी का जनाजा हजरत मूसा पढ़ दें तो उसकी तो बख्शिश का तो कोई मसला ही कोई नहीं ना, वो तो अल्लाह के नबी जिसका जनाजा पढ़े गुस्ल दे, तो या अल्लाह तूने ऐसा इंतजाम फरमा दिया। तो रब्बे करीम की तरफ से पता है क्या जवाब आता है? अल्लाह फरमाता है, ए मूसा बंदे सच कहते हैं, ये बंदा वाकई बड़ा गुनाहगार था। जो इलाके वाले शहर के लोग कह रहे हैं ना, ठीक कह रहे हैं, ये बंदा था ही ऐसा। या अल्लाह जब इतना गुनाहगार तो इतनी बड़ी मेहरबानी किस वजह से? इरशाद हुआ, ए मूसा इस बंदे ने मरने से पहले मुझसे 5 कलिमात के जरिए बात की, मुनाजात की, मुझे पुकारा, 5 सेंटेंस थे, 5 कलिमे थे, और ए मूसा इसकी वजह से मैंने उसकी मगफिरत फरमा दी। हज़रत मूसा कहते हैं, या अल्लाह वो 5 कलमे तो बता दे, वो 5 कैसे जुमले थे कि इलाके में सबसे मशहूर बदकार और उसका इंतकाल हो तो रब मगफिरत भी फरमाए और अपने नबी को फरमाए जाके जनाजा पढ़ो। तो आपने कहा या अल्लाह वो 5 कलिमात बता दे। अब जरा ये 5 कलिमात सुनिएगा। एक्चुअली जो बात समझनी है ना, इस्तिग़फ़ार है क्या, माफी मांगना है क्या, तौबा क्या है। अल्लाह फरमाता ना कि हमने सुना कि जो बंदा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह उसे देखकर मुस्कुराता है। इसकी वजह यह कि बंदा रब की बारगाह में अपने आप को सरेंडर करता है, अपने गुनाह याद करता है, अपनी कम मायगी का इज़हार करता है। वो कहते हैं ना अन-नदम तौबा, शर्मिंदगी तौबा है। शर्मिंदा हो जाए ना इंसान। दुनिया में पता है क्या मामला है, हम किसी अदालत में जाकर कह दे हमने जुर्म किया है, इकबाल जुर्म, ठीक है, तो क्या होता है, जज कहता है फिर इसको गिरफ्तार करो और सजा सुनाओ। बंदा खुद ही मान रहा है, गवाहों की जरूरत क्या है। दुनिया की अदालत में इकबाल जुर्म पर सजा मिलती है। मेरे रब की रहमत की अदालत देखो, बंदा वहां जाकर इकबाल जुर्म कर ले, शर्मिंदा हो जाए, माफी मांग ले, अल्लाह उसके सारे गुनाह मुआफ फरमा दे। ये फर्क है दुनिया वालों में और रब की अदालत में। सुभान अल्लाह। वो हजरत मूसा कहते हैं या अल्लाह वो 5 कलमे बता, और बताए गए तो वो 5 कलमे सुनिएगा जरा। वो बंदा कहता है मरने से पहले, ऐ रब तू जानता है मैं नेकों से मोहब्बत करता हूं अगरचे खुद नेक नहीं हूं। या रब तू जानता है मैं फासिकों से बुग़्ज़ रखता हूं अगरचे मैं खुद फासिक हूं। समझ रहे बात? अल्लाह नेकों से प्यार करता हूं, मुझे पता है मैं खुद नेक नहीं हूं। मैं गुनाहगारों से नफरत करता हूं, हालांकि मैं खुद भी गुनाहगार हूं। कहीं भी अपनी बड़ाई नहीं है, मैं गुनाहगार, मैं बदकार, मगर अल्लाह मैं प्यार करता हूं नेक लोगों से। तीसरा जुमला क्या था? या रब अगर मुझे मालूम हो जाए कि मेरे जन्नत में दाखिल होने से तेरी मिल्कियत में कोई कमी आ जाएगी तो अल्लाह मैं तुझसे फिर जन्नत का सवाल करना छोड़ दूंगा। मुझे ये पता है या अल्लाह तूने मुझे जन्नत में दाखिल किया ना, तेरी जन्नत में कोई कमी नहीं आएगी, बहुत बड़ी है, अब मुझे दाखिल भी करने से तेरा कुछ नहीं जाएगा। अगर कुछ जाता होता तो या अल्लाह मैं जन्नत तेरे से मांगना छोड़ देता। चौथा जुमला क्या है? ऐ रब अगर मुझे मालूम हो जाए कि मुझे जहन्नम में दाखिल करने से तेरी मिल्कियत में इजाफा हो जाएगा तो मैं फिर जहन्नम से पनाह नहीं मांगूंगा। यानी अगर तो तेरे मुल्क में तेरी शान में इजाफा हो रहा है मुझे जहन्नम में डालने से, फिर तो मैं नहीं कहूंगा तुझे कि जहन्नम से निकाल, मगर मुझे पता है तू पहले ही मालिक है, तू पहले ही खालिक है, सब कुछ तेरा है, मुझे जहन्नम में डालने से तेरी कोई मिल्कियत में इजाफा नहीं होना। और आखिरी बात क्या कहता है? या रब अगर तू मुझ पर रहम ना करेगा तो फिर कौन करेगा। अल्लाह फरमाता है मूसा मैंने उस पर रहम किया, ये मेरे करम के लायक था, मेरे करम के लायक नहीं था कि मैं उसे नाकाम लौटा देता। जब इसने कलिमात कहे तो मैंने इससे दरगुजर फरमाया, इसकी मगफिरत फरमा दी और मैं ही बख्शने वाला मेहरबान। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज वो काम सीख के जाना है, समझ के जाना है, जिसको जो बंदा करता है तो रब की रहमत गोया मुस्कुराती है। वो ये है कि अल्लाह से माफी मांगते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते रहें, अपने गुनाहों पर नदामत रखें। कि जो माफी मांगता है ना अल्लाह उसे बहुत पसंद फरमाता है। हदीस पाक में आता है अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं है। अच्छा, अब एक और बहुत प्यारा अमल जिसको देखकर अल्लाह मुस्कुराता है, वही मैंने जो तफसीर बताई कि अल्लाह की रहमत राजी हो जाती है और अल्लाह की रहमत बरसती है, रब राजी हो जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 बंदे हैं अल्लाह पाक उन्हें देखकर मुस्कुराता और क्या होता है? फरमाया और बहुत खुश होता है। अब वो 3 बंदे कौन से हैं? चेक कर लें हम उनमें हैं कि नहीं। फरमाया नंबर 1 वो बंदा जो रात को उठे, बिस्तर छोड़े
اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے، یہ اس سے ڈرتا ہے۔ اے اللہ تو نے ان کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے، یہ اس کی امید رکھتا ہے۔ اے اللہ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا، اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی، میں نے جنت اس پر واجب کر دی۔ رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا۔ دوسرے نمبر پر سنو، فرمایا دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا، ثابت قدم رہا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا، یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی، اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے۔ جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائیں یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے، اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے۔ اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں، اجتماع میں آنا، محفل میں آنا، دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات، مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب جانے۔ یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے، رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے نا، جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہیں، کیونکہ رات سکون ہوتا ہے، رات رکت قلبی ملتی ہے، سبحان اللہ رحمت الہی چھما چھم برستی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالے۔ رمضان میں بن گئی تھی نا، سحری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے، اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے، کبھی کبھی اگر ہر روز نہیں ہو سکتا کم از کم کبھی کبھی کریں۔ اچھا اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا پھر سب کو بتائیں نا کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے، نہیں، کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے، اللہ سے باتیں کیا کرو۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ تو آپ نے سن بھی لیا کہ اللہ کی رحمت کس قدر برستی ہے اس پر۔ زندگی میں بھی جب کبھی ہم پریشان ہوں اور رات نیند نہ آئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پریشانی میں نیند نہیں آتی، کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے انسان، اور اس کروٹ بدلتے بدلتے میں آپ کی جب والدہ حیات ہوگی یا ماشاءاللہ جن کے پاس ماں موجود ہے، ماں جیسی ہستی کہاں ملتی ہے پھر؟ ایک بار اور سن لو، دنیا کی بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں جو ریپلیسیبل ہیں، جو بدلی جا سکتی ہیں۔ موبائل فون لیتے ہیں بڑی خوشی سے لیتے ہیں، مگر نیا ماڈل آتا ہے تو لوگ بدل دیتے ہیں۔ سواری لیتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر جب نئی سواری آتی ہے تو ریپلیس بدل دیتے ہیں، ماڈل نیا آ گیا بھائی اب وہ پرانی لگتی ہے۔ مگر یاد رکھو ماں باپ چلے جائیں نا اس کے بعد ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے، ان کا کوئی نیا ورژن یا نیا ماڈل نہیں ہے تو ان کی قدر کر لو، ان کی دعائیں لے لو۔ تو بہرحال آپ کبھی کبھی تکلیف میں ایسا ہوا ہو کہ رات کو نیند نہ آئی ہو، بے قرار ہو کر ماں کے پاس گیا ہوں آنکھوں میں آنسو لے کر کہ ماں میں پریشان ہوں، بیمار ہوں، یا قرضے میں ہوں، یا فلاں پرابلم ہے۔ ماں نے کیا کیا تھا؟ کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے، یا ماں خود بھی بیدار ہو گئی، سینے لگایا اور دعا کرنا شروع کر دی؟ بھائی ہم روئے تو ماں بھی روئی، یہ ہے نا ماں۔ میری تکلیف ایسا لگتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ تکلیف مجھے زیادہ ہوتی ہے میری تکلیف میں، یا میری والدہ کو زیادہ ہوتی ہے؟ بیمار میں ہوں، تکلیف اسے، یہ رشتہ کہاں ملتا ہے؟ مگر مجھے ایک بات بتاؤ، جب میری تکلیف پر رات نیند چھوڑ کر بستر چھوڑ کر میں ماں کے پاس گیا، ماں نے سینے لگایا، تو اگر میں اپنا بستر چھوڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے میری ماں سے مجھے کہیں زیادہ پیار کرنے والے رب کی بارگاہ میں چلا گیا تو اس کی رحمت کیا مجھے مایوس کر دے گی؟ میری ماں کے دل میں جو ممتا ہے نا وہ بھی میرے رب نے ڈالی ہے، تو رب کی رحمت کتنی ہوگی؟ تو کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں رات کے اس پہر حاضر ہوا کرو، جو پرابلم ہے آپ کی، جو مشکل ہے آپ کی، آپ یقین کریں، آپ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت رات کے آخری پہر آنسو بہائیں، دعائیں کریں، نوافل پڑھیں، پھر دیکھیے آپ کے دل کو تسلی کیسے ہوتی ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آپ نے دیکھا کہ ایسے وقت عبادت کرنے والوں سے رب کتنا راضی ہوتا ہے۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اسی طرح عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے،
अच्छी तरह वुजू करता है, फिर अल्लाह पाक की हम्द करता है, उसकी बुजुर्गी बोलता है, अपने नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ता है, कुरान खोलकर पढ़ना शुरू कर देता है, ये वो बंदा है जिसे देखकर अल्लाह पाक मुस्कुराता है और फरमाता है देखो मेरा बंदा इबादत कर रहा है जबकि इसे मेरे सिवा कोई नहीं देख रहा है। अल्लाह, ये काश हमें आदत मिल जाए कि हम अकेले में इबादत करें, इनफरादी इबादत करें, मैं जानूं मेरा रब जाने, कभी तिलावत करें, कभी दुरूद पढ़ें, कभी दुआएं करें, कभी आंसू बहाएं, सुभान अल्लाह, इसका मजा ही और है। हाँ, कभी ऐसा होना चाहिए। हम महफिल में इश्क रसूल के आलम में रो भी पढ़ते हैं, मदीने की याद हो, नाच शुरू हो तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये भी अच्छी बात है, मगर कभी कभी रात ऐसी भी होनी चाहिए कि दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। कभी जिंदगी में ऐसी रातें भी आनी चाहिए, है? वो है ना, जाग उठा अश्कों का मुकद्दर, इश्के नबी में रोते रोते कैसी गुजरी रात ना पूछो। कभी कभी ऐसी रात भी गुजरनी चाहिए कि आका की याद में आंसू बह रहे हों, मदीने की याद में, घर वालों को भी पता ना चले, हैं? हल्की हल्की आवाज में कभी नाज शरीफ लगा लिया करें, कभी मुनाजात लगा लिया करें। हम पता नहीं क्या देखते देखते सोते हैं। काश इन्हीं तसव्वुरात में आंखें बंद हों कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जो मदीने के तसव्वुर में सोते हैं ना, फिर ख्वाब में ज़ियारत भी कर लेते हैं। ख्वाब का एक फिनोमेना ये भी है, आप जिस चीज के बारे में सोचते हुए सोते हैं ना, उम्मन गंदी बातें देखकर, गंदी चीजें देखकर सोते हैं, फिर ऐसे डरावने ख्वाब भी आते हैं, उन्हें टेंशन भी आती है। फिल्मों में भी मारदार देखी, ख्वाब में भी लड़ाई झगड़े देख रहे हैं। जो मदीने की यादों में सो रहा है, जो बावजू सो रहा है, जो अल्लाह का जिक्र करके सो रहा है, जो नवाफिल पढ़ के सो रहा है, फिर देखो ख्वाब में भी कहां कहां